الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر الناصرین ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے اور رمضان المبارک کے تیسرے روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں اور اس تیسرا روزے کو تیسرے پارے سے مخصوص کیا گیا ہے علماء مفسرین ہیں۔ اب یہاں پہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دو بڑی آیتیں ہیں۔ یہ جو آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، بہت مشہور و معروف آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کا نام 70 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے، اور دوسری بڑی آیت میں تجارت اور قرضہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں دوسرا دو نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے نمرود کا مقابلہ کیا، اور جناب عزیر، یہ تقریباً 100 سال تک ان کے اوپر موت طاری رہی، پھر یہ دوبارہ زندہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور سود کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھے مختصر سے تیسرے پارے کے بارے میں۔ اب اس کے ضمن میں زیادہ تفصیلات کو بیان کرنا نہیں ہے۔ اب آج ہمارا مقصد جو ٹاپک ہے یہ احکام اور تقلید ہے۔ احکام میں تقلید کو لیا گیا ہے، اور تقلید کہتے کیا ہیں؟ تقلید یعنی پیروی کرنا، فالو کرنا، کسی مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اب یہ تقلید کس چیز میں جائز ہے؟ تقلید اصول دین اور فروع دین جو بیان کیے جاتے ہیں، اسلام کے جو دونوں مین جو بنیادی ہیں، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ تقلید دراصل جو ہے وہ فروع دین میں ہے۔ اصول دین میں تقلید بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ فروع دین میں ہے، جہاں پہ نماز روزہ وغیرہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اب تقلید ہر انسان کو 15 سال کے لڑکے سے لے کے اور 9 سال کی لڑکی سے لے کے تقلید کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بغیر تقلید کی زندگی بیکار ہے، اور تقلید ہمیں کسی اچھے مجتہد جو عالم ہو، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا ہو، بہت زیادہ علمی صلاحیت ہو، جو احکام دین معاملات پہ، دینی امور پہ جو زیادہ عبوریت رکھتا ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ یہ اب ہم کس کی تقلید کرنا چاہیں؟ اب تقلید کرنے کے لیے یہاں پہ مجتہد کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی ہم تقلید کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجتہد مرد ہو۔ اگر مجتہد عورت ہے تو اس کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب دوسری شرط اس میں یہ ہے جس کی ہم تقلید کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجتہد بالغ ہو۔ اگر 10 سال کی عمر میں کوئی مجتہد بن گیا ہے، اور بہت سے علماء ہیں جو بہت گزر چکے ہیں متقدمین میں، کہ جو 10 سال 12 سال کی عمر میں مجتہد کے درجے تک پہنچ چکے تھے، لیکن جو بالغ ہونے سے پہلے جو مجتہد بن جاتا ہے اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بالغ ہونے کے بعد تقلید کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، عقل سلیم رکھتا ہو۔ اگر وہ عقل سلیم نہیں ہے، اگر وہ پاگل ہے یا دیوانہ ہے، تو اس کی تقلید بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا اور پانچواں یہ ہے کہ جس مجتہد کی ہم تقلید کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجتہد شیعہ اثنا عشری ہوں، اور غیر شیعہ اثنا عشری کی ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد اور شرط آگے بڑھی تو وہاں پہ جس مجتہد کی ہم تقلید کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجتہد حلال زادہ ہوں، حرام زادے کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک شرط ہے جو عادل ہے، اور جس ہم مجتہد کی تقلید کرنا چاہ رہے ہیں وہ عادل ہو۔ اگر وہ عادل نہیں ہے تو ہم اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ عادل کے معنی کیا ہے کہ وہ کسی حرام کو انجام نہ دے اور کسی واجب کو ترک نہ کرے، وہ عادل ہونے کی یہ شرط ہے۔ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اب جس کی ہم تقلید کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے یہ کہ انسان اگر تقلید نہیں کرنا چاہتا ہے تو خود ایک انسان مجتہد ہو۔ جب انسان خود مجتہد ہوتا ہے تو کسی کی تقلید اس کے اوپر جائز نہیں ہوتی، وہ خود کی تقلید کرے گا۔ یا دوسرا یہ کہ انسان احتیاط پہ عمل کرے، اتنا احتیاط پہ عمل کرے کہ اسے خود یقین ہو جائے کہ جن امور کو، جن اعمال کو میں انجام دے رہا ہوں،
یہ شریعت کے موافق ہیں. اگر وہ شریعت کے موافق ہیں تو وہ احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے. اگر وہ شریعت کے موافق نہیں ہے تو احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا. ہاں، اور شرطوں میں اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجتہد زندہ ہو. اگر وہ مجتہد زندہ نہیں مردہ ہے تو مردے مجتہد کی بھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. اب مجتہد کو پہچاننے کے طریقے دو ہیں. ایک کہ خود انسان مجتہد کو پہچانتا ہے کہ بھائی فلاں مجتہد بہت بڑا عالم ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، اور بہت عارف ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے. دوسرا یہ کہ اگر انسان مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو کوئی دو عادل عالم گواہی دیں کہ بھئی آج کے زمانے میں فلاں آدمی، فلاں عالم مجتہد عصر ہے جو اس وقت علم اور دنیاوی اور دینی امور پر بھی صلاحیت رکھتا ہے، تو تب کسی مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر یہ دو شرطیں بھی نہیں ہیں تو یہ جسے اہل خبرہ کہتے ہیں، یہ بہت ایک گروہ ہے جو علماء کو پہچانتا ہے، جو مجتہدین کو پہچانتا ہے، جو مجتہدین کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر یہ گروہ آ کر گواہی دیتا ہے کہ آج کے زمانہ میں فلاں صاحب مجتہد ہیں، وہ عادل ہیں، وہ عالم ہیں، وہ عاقل ہیں، وہ بالغ ہیں، وہ اثنا عشری ہیں، وہ زندہ ہیں، تب انسان جا کے اس مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے. یا تو خود پہچانے، یا دو عادل گواہی دیں، یا تو کوئی ایک گروہ جو گواہی دے. یہ مجتہد کے پہچاننے کے طریقے اور مجتہد کے شرائط بیان کیے گئے ہیں. اور ایک انسان تقلید کرنا واجب ہے، بغیر تقلید کے سارے اعمال بیکار ہیں، بغیر تقلید کے کوئی اعمال قبول نہیں ہے. تقلید واجب ہے. 15 سال سے لے کے 9 سال سے لڑکی اور 15 سال کے لڑکے پر مرنے تک تقلید واجب ہو جاتی ہے. بغیر تقلید کے کوئی بھی فعل دینی احکام کا انجام دے رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے علماء کے نزدیک. اب یہاں پہ اب تقلید کے احکام ہے. اب ایک اور مسئلہ جو اس وقت روزے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں اگر دوائی ڈالی جائے تو کیا ڈالنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ سیستانی صاحب اور جناب خمنائی صاحب کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں دوائی ڈالتے ہیں یا ناک میں دوائی ڈالتے ہیں یا کان میں دوائی ڈالتے ہیں تو یہ جائز ہے. روزے کی حالت میں کوئی حرام نہیں ہے اور کوئی مکروہ بھی نہیں ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ دوا ہمارے حلق تک نہ پہنچے. اگر حلق تک پہنچ رہی ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اگر حلق تک نہ پہنچے تو ڈال سکتے ہیں، جائز ہیں. یہ ہمارے آج کے مختصر سے احکام اور تیسرے روزے کا تعارف. وصلی اللہ علیہ رسول کریم. انشاءاللہ پھر کل چوتھے روزے کے بارے میں ہم بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.